فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھو۔ یہ جو آیا مقدسہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر خیر جو ہے وہ بیان فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا صحیح ٹھکانہ جو ہے وہ بتا دیا۔ دراصل خانہ کعبہ شریف کی عمارت پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی، اور آدم علیہ السلام سے قبل یعنی کہ فرشتوں نے بنائی تھی۔ پھر جب یہ طوفان نوح آتا ہے تو اس کی بنیادوں کو اٹھا لیا گیا آسمان کی طرف۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جا کر خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کرو، تو آپ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، تو چونکہ وہاں پر وہ بنیادیں نہیں تھیں، پھر بعض روایات میں ہے بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے اس جگہ، یا کوئی اور کسی طریقے سے بتایا گیا، تو پھر آپ نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر جو ہے وہ دوبارہ کی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صحیح مقام بتایا گیا تو اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کہ انسان مسجد کے اندر آ کر اللہ پاک کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہی خالصتاً توحید ہوا کرتی ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مساجد ہوتی ہیں انہیں صاف ستھرا رکھا جائے۔ ہمارے عرف کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ وہ جو یہ انتظامی امور کے معاملات ہیں، انتظامی مسجد کو صاف ستھرا رکھے، یہ بات غلط ہے۔ جتنا حق عام آدمی کا ہوتا ہے اتنا ہی بڑے آدمی کا حق مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنا یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کے اندر عار نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ میں مسجد کی صفیں اٹھا رہا ہوں، میں مسجد میں جھاڑو دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں ملتا ہے بلکہ ایک عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا وصال ہو گیا۔ وصال ہو گیا تو لوگوں نے جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو جب علم ہوا تو آپ نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آئی، یا رسول اللہ اس کا تو وصال ہو گیا تھا، تو فرمایا مجھے بتاتے میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا، کہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کے اندر۔ اور جو بندہ بھی یہ مسجد کو صاف ستھرا رکھتا ہے، یہ دراصل جو گرد و غبار ہے نا مسجد کا، یہ حوروں کا حق مہر ہوتا ہے۔ جتنا انسان اس کی خدمت کرتا ہے اتنا ہی اللہ رب العزت اس بندے پہ فضل و کرم جو ہے وہ فرماتا ہے۔ اور اس کے اگلی جو آیت مقدسہ ہے اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کے آئیں گے جو دور کی راہ سے آتی ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم
من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہوں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ کو کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خانہ کعبہ شریف تعمیر کیا نا تو حکم ہوا کہ اب لوگوں کو بلاؤ، تو عرض کیا اللہ پاک یہاں پر تو ہی کوئی نہیں ہے، میں کس کو بلاؤں؟ تو حکم ہوا کو کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کر لوگوں کو بلانا تمہارا کام ہے، لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچانا رب العالمین کا کام ہے۔ آپ پھر کوہ ابو قبیس پہ چڑھے اور آپ نے پھر آواز دی، لوگوں اللہ پاک کے گھر کا حج کرو، لوگوں اللہ پاک کے گھر کا حج کرو، خانہ کعبہ شریف تعمیر ہے۔ وہ آواز قیامت تک جتنی روحیں آنے والی ہیں ہر ایک نے عالم ارواح کے اندر سنا، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے اس آواز کو سنا۔ جس نے اس آواز پر ایک مرتبہ لبیک کہا وہ زندگی میں ایک بار حج ضرور کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 دفعہ جائے گا، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ کہا وہ اتنی زیادہ مرتبہ خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرے گا۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ عالم ارواح کے اندر بھی جسے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہہ دیا، اسی لیے تو ادھر تلبیہ بھی تو یہی پڑھا جاتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خاص دن ہے نا اس میں اللہ کا ذکر کرو، یہ ہم 9 ذوالحج سے لے کر 13ویں کی عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں نا، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو معلوم دن ہے اس دن اللہ پاک کی بڑائی بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا